ہو رہی ہے انہیں کی خوبی بیان کرتے ہو. جن کے لیے حکم دیا ہے کہ زبان بند رکھو ان کے لیے زبان بند رکھو. جن کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ حضور کے جسم کا حصہ ہیں ان کو اس حصے کے طور پہ قبول کرو. اپنی طرف سے ان میں کوئی رائے شامل مت کرو. اولیاء اللہ کے جو شخصیت ہے اس کو خدا مت سمجھنا کبھی. یہ تاکید تھی ان کی. ہم تو عاجز ہیں, ہم تو ہیں کیا. یہ ہمیں ان کی تعلیم تھی, ان کی تعلیم اور ان کی تربیت پتہ نہیں اچھی تھی یا بری تھی. یہ آپ لوگ اس سے بتائیے, جو اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو تو ضرور بتائیے. حضرت نے بہت کم لوگوں کو خلافت دی, بیعت بہت تھوڑے لوگوں کو کیا, اور جو بیعت کیا پہلے کرتے نہیں تھے, پہلے بیعت نہیں کرتے تھے. غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ جو میرے سسر تھے, انہوں نے فرمایا کہ آپ بیعت کیا کریں, یہ نہ ہو لوگ الٹے سیدھے مریدوں کے ہتھے چڑھتے ہیں, پیوں کے ہتھے چڑھتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ یہ جو رنگ برنگے عقیدے چل پڑے وہ عقیدے مسلمانوں میں رائج ہو جائیں گے. کوئی اس کو فرض سمجھے گا کہ ہم صحابہ کی توہین کریں, کوئی اس کو ضروری سمجھے گا کہ اہل بیت اطہار کے لیے, چونکہ وہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم صحابہ کو یا اہل بیت کو کس لیے مانتے ہیں, سرکار سے نسبت ہے. ذات ایک ہے, ہم نے ان کو ایسا بنا دیا جیسے وہ آپس میں مخالفین کا دو گروہ تھے جو ہر وقت لڑتے رہتے تھے. تو اس بات کے لیے حضرت نے بہت زیادہ تھا. میں جب بھی کوئی بات کرتا تھا, میری بات سن کے دیوان صاحب اکثر فرمایا بھی کرتے تھے کہ کیونکہ میری بات میں بڑا وہ انداز ہوتا ہے کہ بالکل کلیئر کٹ بات ہو, تو دیوان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تم بابا نصیر الدین چراغ دلی کے پیروکار ہو اور میں نظام الدین اولیاء کا پیروکار ہوں. بابا نصیر الدین چراغ دلی بہت زیادہ توحید کی احتیاط کرنے والے, شریعت کی وہ چیزیں ہیں جس کے اندر ذرا سا بھی شائبہ ہو تو آپ اس کو ترک کرنے والے تھے. اور نظام الدین اولیاء جو صوفیاء کا ایک اور رنگ ہے جس کو چشتیہ سلسلے نے اپنایا, اس کے ذریعے سے تبلیغ کو جاری کروانے والے تھے. جو حامد بھائی نے بات کی وہ بالکل صحیح ہے کہ حضرت کا بالکل یہی خیال تھا کہ ہم تو کھوٹے سکے ہیں, ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں, جو ہے وہ ان کی نسبت ہے. اس کا تھوڑا سا میں ایک چیز بتا کے پھر بات کو مختصر, کیونکہ ٹائم, میں اصل میں ایک فوجی ادارے میں کام کرتا ہوں, تو عام طور پہ شادی ہو یا غمی ہو اس کے پروگرام کو اس کا پہنچ جاتا ہوں جب اور لوگ نہیں آئے ہوتے ہیں. اور پھر ان لوگوں سے مجھے بہت ہی خفگی ہوتی ہے کہ وقت کی قدر خود نہیں کی آپ نے, اور اب آگے کہہ رہے ہیں کہ سارا وقت ہمیں دے دو. تو وہ یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ سارا وقت آپ کو دے دیں, کیونکہ وقت جو ہے نا بہت قیمتی چیز ہے. اس میں سے بات جو میں بتانے لگا تھا, آج کل اصل میں میری کچھ اپنی بھی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے نا میں تھوڑا تھوڑا بھولتا ہوں اس کے اندر نا بات, تو اگر میں کہیں بھولوں تو آپ مجھے کھوٹے سکوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. جب بدھ والے دن حضرت کی طبیعت شدید ناساز ہو گئی تو مجھے گمان ہوا کہ شاید جمعرات میں ان کا وصال ہو جائے گا. دیوان صاحب تشریف لائے, انہوں نے زیارت کی, دیکھا, تو مجھے یہ خیال تھا کہ لیکن مجھے یہ خیال تھا کہ یہ اتنا عاجزی انکساری کرنے والا ہے, پتہ نہیں اللہ کی کیا حکمت ہے. دل میں میں دل کی بات بتا رہا ہوں, جو میرے دل میں آیا کہ ان کو کیا جمع نہیں ملے گا, کیا ان کے لیے مشکل ہو جائے گی وہاں جاتے. تو جمعرات کو میرے بیٹے سے پوچھا شاید آ گئے, شاید آ رہے ہیں. تو اس وقت ان سے ذرا تھوڑا سا مشکل طریقے سے بولا جا رہا تھا, لیکن 48 گھنٹے انہوں نے لا الہ الا اللہ زبان سے وہ یہ لگاتار کہتے رہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. جب ہم اذان دیتے تھے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے تو وہ اس کے اوپر جو نا اپنے سر سے اختصار کا اظہار کرتے تھے اس کے سامنے. تو جب میں آیا تو کہنے فرمانے لگے, دیکھ کے کہنے آ گئے. میں نے کہا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟
کہ اپنی بتاؤ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اب میں جس بات پر مجھے پریشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میرے سے کون طبیعت پوچھے گا جو میرے سے پوچھا کہ طبیعت تمہاری ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ انفیئر کیا کہ دیکھو ہم نے 48 گھنٹے لا الہ الا اللہ اس لیے کہا ہے کہ جمعہ آنا ہے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب جمعہ آیا تو اس کی وقت شروع ہونے کے بعد انہوں نے آنکھیں اپنی بند کی اور پھر اس کے بعد اللہ 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 پھر اس طرف چل پڑا اللہ اللہ، اور اسی حالت میں مطلب ایک انسان وہ انسان تھے نا کہ تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ سوائے اپنے علیہ السلام کے کوئی معصوم نہیں ہے، تو کسی سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہے، اور وہ تو 1400 سال کے بعد آنے والے انسان تھے تو ان سے بھی چوک ہو سکتی ہے۔ تو کوئی چیزیں ہماری آبزرویشن میں جو تھی اس میں بھائیوں نے سب نے بہت اچھی باتیں بتائی، لیکن انسان ہونے کے ناطے اپنے آپ کو آزمانے کے لیے کہ ہم تو اتنے گندے تو یہ ان کی چھوٹی موٹی چوک ہم نے دیکھی ہے تو اس کے اوپر ان کی گرفت تو نہیں ہوگی، تو وہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے تو جس وقت مطلب ایک آبزرویشن آدمی کی لگی ہوتی نا، لوگ ویسے بھی ہم ٹھیکیدار ہیں جنت دینے والے اور جنت کا جہنم دینے والے، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جنت اور جہنم ہم دیں گے، ہم احساس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے منع بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کسی کی میت سے کسی چیز کا اندازہ نہ کریں، لیکن ہم اندازہ کرتے ہیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس سے اندازہ کرنے کے لیے جس چیز سے منع کیا وہ ضرور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہوا کہ جب ان کا وصال مبارک ہوا تو بالکل آرام سے جو ہے نا انہوں نے نہ پاؤں ہلایا نہ کچھ کیا، اور بہت زیادہ ایک دلچسپ سی بات، آپ لوگوں نے پتہ نہیں ہمارے دادا کو کس نے دیکھا مجھے نہیں معلوم، ان کے سرانے بھی مہنگا بھی تھا، ان کے سرانے بھی مہنگا، جو ان کے گھٹنا تھوڑا سا بینڈ تھا، ان کا گھٹنا تھوڑا سا بینڈ تھا، آکسیجن ان کو لگانے کے لیے انتظار ہو رہا تھا، آکسیجن ان کو لگی ہوئی تھی، سارے وہ کام ہوئے، اور پھر بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو کوٹا سیکھے ہیں، صرف ان کی مہربانی ہے جن سے نسبت جڑی ہوئی ہے، یہ رب کا ان کی مہربانی ہے۔ تو بس اب میں یہ بات سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھانے کی کہ اس کے اندر اپنے بچے نے قصیدہ بردہ شریف پڑھا، اس میں آپ کا ایک پیغام دیا، ایک بچے نے مناجات پڑھی، اس نے ایک پیغام دیا، ایک بچے نے منقبت پڑھی، اس نے ایک پیغام دیا، یہ سارے پیغام حضرت کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی کوئی بھی جس کو حضرت نے خلافت دی ہے، اجازت دی ہے، وہ بغیر پوچھے اپنے کوئی ساتھ اپنا اسٹیج بنانے کی کوشش کرے، کوئی دکانداری سجانے کی کوشش کرے۔ میرے والد اس خانقاہ کو آباد کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے بہت زیادہ توجہ کی تھی، وہ ہمارے دادا کو منتقل کرنے والے افراد میں سے، یعنی جو فرزند ان کے ساتھ وہاں سے قبر کی کھدائی میں تھے، سب چیزوں میں تھے، اس سے لے کے آخری مرحلے تک یہاں لے کے آئے۔ تو وہ کسی بھی دور میں یہ کہتے تھے کہ اولیاء کا جو مشن ہے نا وہ اس کے لیے سینٹر پہ جمع ہو جانا چاہیے۔ آل حبیب صاحب نواز صاحب کو بھی پتا ہے، ہمارے تایا صاحب کو بھی پتا تھا کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اور جو دوسری چیز انہوں نے ہمیں سکھائی، یہ ان کے بھتیجے ہیں، لیکن ان سے پوچھیں کسی وقت ملاقات میں ان کی دستبوسی کی کہ نہیں، کوئی ملاقات، یہ ہاتھ کھینچ رہے ہوتے تھے کہ چاچا ہیں، اور وہ ہاتھ پکڑ کے چوم رہے ہوتے تھے کہ بھائی یہ طریقہ سیکھو، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں ایک لیڈر ہوتا ہے، بہت سارے لیڈر نہیں بنتے۔ جب سرکار کا حکم ہو گیا کہ 2 افراد ہوں تو ایک کو لیڈر بنا لو اپنے درمیان، تو ہم کو ہونے کے سارے لیڈر بننے کے لیے تیار ہو گیا۔ انہوں نے کسی بھی جگہ اپنے لیے دیوان کا لفظ خود سے کسی کو نہیں کہا، لوگ جو کہتے تھے ان کو بھی وضاحت کرتے تھے کہ دیوان ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے، سید نشین ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے۔ تو میں یہ اس وقت ان کے سوئم کے موقع پر اس بات کی بالکل وضاحت کر رہا ہوں، میں اپنے نام کے ساتھ پیرزادہ نہیں لکھتا،
میں اپنے لیے اس بات کو کافی سمجھتا ہوں کہ میرے نام کے ساتھ غریب نواز کا نام لگا ہوا ہے، میرے لیے کافی۔ وہ اپنے نام کے ساتھ زیادہ لکھتے تھے اور پیر طریقت نہیں لکھتے تھے۔ ان کا حالانکہ ان کو بالکل وہ خلیفہ مجاز تھے میاں علی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور اپنے والد کے، لیکن میرے تایا صاحب ان سے وظائف پوچھتے تھے بہت ساری چیزوں میں، دیوان صاحب ان سے میرے والد صاحب سے وظیفے پوچھتے تھے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی کہتے تھے کہ بڑا ہی ہے۔ تو وہ یہ چیز جو نا ہر ایک کو تاکید ہے کہ اس قسم کی کوئی حرکت نہ کریں، اس میں ہمیں یہ احساس ہو کہ آپ لوگ جو ہے زبردستی، یہ ان کی مہربانی ہے۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ چاہتے تھے کہ اپنے والد کے قریب دفن ہو، تو انہوں نے برآمدے میں نے درخواست کی تھی کہ ان کو سامنے لا کے دفن کر دیا جائے، تو انہوں نے ہمیں، اصل میں تو مہربانی اس رب کی ہے جس نے ان کے لیے وہ جگہ مقرر کی تھی، یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ وہاں نہ دفن ہوتے، لیکن انہوں نے اپنا جس کو کہتے ہیں نا گڈ ول جسچر جو دیا وہ ایسا تھا کہ بہت زیادہ دو چیزوں کے لیے انہوں نے میرے ساتھ اسپیشلی کیا کہ ایک تو یہ کہ میرا خیال ہے جنازہ فلاں پڑھا ہے میں کوئی، تو انہوں نے کہا یا تو تم پڑھاؤ گے یا میں پڑھاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ چچا میاں کا جنازہ کوئی اور پڑھائے آ کے اور میرے ہوتے ہوئے، تو یہ ایک محبت کا اظہار تھا۔ آل حضرت صاحب جو ہیں ان کے شروع میں جب کھڑے ہوئے بات کرنے لگے تو مجھے اس وقت یہ فیل ہو رہا تھا کہ یہ انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور یہ پروفیسر ہیں، اردو پڑھاتے رہے، زبان کا لڑکھڑانا پروفیسر کے لیے وہ اس بات کی علامت تھی کہ اس بندے کو ان کی یاد سے باہر نہیں آ پا رہا، تو اس لیے اس کو مشکل ہو رہی ہے کہ اب کیا بات کروں گا ان کے لیے، ادروائز یہ جب ٹیچنگ کرتا ہو اس کو خود ہی آپ کو اندازہ ہے کیسا بول سکتا ہے۔ تو میں نے یہ باتیں اس لیے کی ہے کہ میں خود ایسے ادارے میں کام کرتا ہوں کہ جس کے اندر ڈسپلن اور ان چیزوں کا بہت زیادہ ہے، تو میں اپنے خاندان والوں کو بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ تھوڑا ٹائم میرے ساتھ گزار دیں تاکہ سارے کے سارے ترتیب میں ہو جائیں، اور اسی طرح میں اپنے والد صاحب کے موردین اور خلفاء کو کہتا ہوں کہ حد سے نہیں بڑھنا، کوئی کام ایسا نہیں کرنا، کیونکہ ابھی قاری صاحب نے میرے سے بات کی، میں نے کہا اگر میری بات سے آپ آگے بڑھے میں کھڑے ہو کیا کروں گا، اس لیے کہ اس کے بغیر وہ بابا نصیر الدین والا کام ہے، اس لیے جو ہے نا اس میں حد سے گزرنا نہیں ہے۔ میں ان کے صرف نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ اصل میں اتنے قریب تھے کہ اس کی وجہ سے لوگوں نے ایکسٹرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، وہ والا فائدہ جو ہے، کیونکہ میں نے دیوان صاحب کو بھی یہ عرض کیا تھا کہ ہم نے کوئی ایسا وہ نہیں کرنا، ہم آپ کے سپورٹ کرنے کے لیے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس خانقاہ کو اور ترقی دیں گے۔ یہ خانقاہ ہی نہیں بلکہ ہم یہ پروگرام جو چہلوں کو رکھا ہے وہ ہمارا خیال ہے کہ 2017 میں جہاں پہ حضرت کی رہائش تھی وہاں پر کریں، اور وہاں پیچھے وہاں پر کوئی مسجد پراپر ہمارے عقیدے کی آباد نہیں ہو سکی، تو اس کے لیے کوشش کریں کہ ہم اس کے لیے کوئی ایک جگہ کو، اور اس کا ضروری یہ ہے کہ اس میں جو صاحبان والد صاحب سے تعلق رکھتے تھے اور وہ اس وقت نہیں آ سکے وہ اس موقع پر ضرور آئیں تاکہ ہمارا اتنا اچھا اثر پڑے۔ جیسے خادم حسین رضوی صاحب کے جب 1 کروڑ لوگوں نے جنازہ پڑھا تو لوگوں کی آنکھ کافی ساری صاف ہو گئی، کھل گئی، لوگوں کو بہت سارا پتہ چلا کہ مدرسے خالی بنانے سے کام نہیں بنتا، دل میں محبت بھی ہونی ضروری ہوتی ہے، دل میں محبت ہونی بھی ضروری ہے۔ تو اپنا ان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے، ان کو ایثار ثواب کرنے کے لیے آپ حضرات چینل پہ ضرور تشریف لائیے۔ اتوار والا دن ہوگا 20 مارچ کو، دن کو 10 بجے جس طرح اس وقت شروع کیا تھا وہ بھی اس طرح ہی ہوگا، اور اس میں ہم میں خواہش کروں گا کہ ہمارے پاس اس لیے تشریف لائیں کہ ہم اپنے مسلک کی وہاں پر ترجمانی کرنا چاہتے ہیں اور اس کا ایک سینٹر بنانا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بنیا سینٹر اس طرح۔ بس یہ چند باتیں تھیں جو میں ضروری سمجھتے ہوئے کرنا چاہتا تھا، اور میں چونکہ سرکاری ڈیوٹی پر ہوتا ہوں اس لیے سارا دن میں نہیں ہوتا، جمعرات کو عصر کے بعد جو ہے ان کی ہر جمعرات پہ ہم فاتحہ کریں گے جب تک چہلم نہیں ہوتا، تو باقی دنوں میں جو ادھر میرے لیے
پاسبل نہیں ہوتا. ہفتہ اتوار کو میں گھر پہ ہوتا ہوں, چھٹی ہوتی ہے میری, باقی 5 دنوں میں نہیں ہوتا. ہمارے گھر میں قدرت یہ ہے کہ میرا بیٹا بھی 16 تاریخ کو پاکستان سے چلا جائے گا. وہ بچہ جو وہ بھی یونیورسٹی میں ہوتا ہے, باقی ساری خواتین ہیں, تو اس نے پھر وہ آ کے اگر کوئی اس طرح کی بات ہوگی تو وہ غیر ضروری پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائیں گی. اس لیے جمعرات جن صاحبان کو گھر پہ آنا ہو B17 میں A بلاک میں ہمارے رہائش ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ آئیں. اور حضرت نے جو خلافت کی اس میں کسی کی کوئی کیٹیگرائزیشن نہیں کہ کوئی اپنے لیے لکھے کہ میں خلیفہ اول ہوں, خلیفہ ثانی ہوں, خلیفہ فلاں ہوں. کوئی خلیفہ ثانی وہ خلیفہ ثانی جو ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, خلیفہ اول مقبول صدیق تھے, خلیفہ سوئم عثمان غنی تھے, خلیفہ جہاں والی مرتضیٰ تھے, اور خلیفہ پنجم حسن مجتبیٰ تھے. اس کے علاوہ جو ہے نا جو اپنے نام کے ساتھ لکھے, اور دھوکہ دینے کی بات ہے, اپنے ان ناموں کو اس طرح نہ استعمال کریں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے گا. ایسی چیزیں, ایک چیز جو میں ضروری سمجھتا ہوں یہ کہ ہم نے ان لفظوں کا عام استعمال کر کے غوث اعظم کا لفظ جو ہے نا اس کو بھی اتنا ہلکا کر دیا, قطب زمان کو بھی اتنا ہلکا کر دیا, شیخ المشائخ کو بھی اتنا ہلکا کر دیا کہ ہر شخص قطب عالم ہے, ہر شخص قطب زمان ہے, ہر شخص غوث ہے, ہر شخص. یعنی پہلے دور میں ہم یا غوث بہاولم سنتے تھے یا غوث شیخ عبد القادر کو شیخ عبد القادر جیلانی کو سنتے تھے, قطب الدین بختیار کاکی کو قطب سنتے تھے. لیکن اب جو فوت ہوتا ہے وہ قطب ہوتا ہے, جو جاتا ہے وہ غوث ہوتا ہے. تو اس طرح نہ کریں. شیخ المشائخ کا لفظ شروع دن سے سجادہ نشین اجمیر شریف جیسے استعمال کیا جاتا تھا, لیکن اب سب شیخ المشائخ. وہ شیخ المشائخ اس لیے کہا جاتا تھا کہ سلطان ہند کے ہو جانشین تھے, اس نسبت سے کہا جاتا تھا, اس پرسنالٹی کی وجہ سے نہیں بلکہ غریب نواز کی پرسنالٹی کی وجہ سے کہا جاتا تھا. تو اس لیے ان چیزوں کو خدا کے لیے اپنا مسلک میں دکانداری کے طور پہ نہ استعمال کریں, کیونکہ اس سے ہمارا دین خراب ہو جائے گا, اس سے ہمارے مسلک خراب ہو جائے گا. جو صوفیاء کی رواداری ہے اس کو قائم رکھیں, اس میں اضافہ کریں. مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ جو کوئی بد مزاج شخص ہوتا ہے, میں کہتا ہوں یہ لگتا ہے یہ بریلوی ہو. صوفیاء نے کیا بد مزاجی آپ کی تھی؟ صوفیاء, اگر آپ لوگوں کو کسی کو دیکھنا تھا صوفیاء کا, آپ ہمارے خاندان میں آئے ہیں. آپ نے دیوان صاحب کو دیکھا, کبھی ان کو دیکھا کہ یہ جو ہے نا جا رہے ہیں تو ہٹ جاؤ بچ جاؤ بنا ہو جاؤ وہاں پر. میرے تایا صاحب جب قادری صاحب کے چہلوں میں تشریف لے گئے تھے تو اتنا ان کو ساری طرف سے کو جب واپس آئے فرمایا کہ میرا خیال ہے اس سے اچھا خاصا پانی نکل آئے گا شہروانی میں سے. تو یعنی ان لوگوں کو یہ چیز ایسی لگتی نہیں تھی کہ یہ بھی کوئی ضروری ہے کوئی ہمارا توپ سمجھا جائے. انواری صاحب کا ایک کلپ سنا چھوٹا سا, تو اس نے فرمایا کہ پہلے تو نشانی یہ تھی کہ 40 لاکھ ہندوؤں کی چونٹیاں نکلی تھی غریب نواز کے حجرہ مبارک سے جب کا وصال ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ 40 لاکھ لوگوں کو وہاں مسلمان کر کے آپ نے ان کو چونٹی کاٹی تھی. یہ کمال تھا. اب کیا کمال ہے کہ میں شیخ المشائخ کو میں خود زماؤں میں بناؤں, خود ہی پر وہ کیا کر رہے ہیں. ایسا نہ کریں, اس سے آپ کا دین خراب ہو رہا ہے. لوگ آپ کے طریقے کو چھوڑتے جا رہے ہیں. اس طریقے کو اپنائیں جو ہمارے اصل اسلاف کا تھا, جو ہمارے اسلاف کا, جس کے لیے یہاں پر دعوت دینے آئے ہیں. میں سلطان کا ادنا سا غلام ہونے کے ناطے آپ لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ اسی طریقے کو اپنائیں جس کے لیے وہ تشریف لائے. الحمدللہ, سلام پڑھیں گے, اس کے بعد